علی بھائی سر کے مسح کا طریقہ بتائیں، کیا کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ گردن تو اس میں مسح نہیں، سر کا مسح قرآن میں یار واضح موجود ہے، سر کا مسح، گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسح مستحب ہے جی، سنت نہیں کہتے، یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لے دیں، اور یہ جو ایسے تک ہے نا، اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا بدعت جی، اٹھائیں بارے شریعت، گلے کا مسح بدعت ہے، وہ کہتے ہیں گردن کا مسح مستحب ہے۔ تو دیکھیں ایک بدعت بزرگوں نے سٹارٹ کی، اگلی بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی، اگلی بابیوں نے سٹارٹ کر دی۔ سر کا مسح یار قرآن نہیں پڑھا، پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے سر کا مسح، بخاری مسلم میں سر کا مسح، اور وہ بخاری میں واضح الفاظ ہیں کہ یوں ہاتھ ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ اور پھر یوں لے آؤ۔ وہ جو بعض ایسے کر کے کرتے ہیں وہ بھی مطلب فقہا نے لکھا ہے، ادروائز یہ خالی گیلا کیا ہاتھ یوں کر کے ایسے لے گئے اور ایسے لے گئے، اور یہ سر کا مسح ہے، سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے۔ ہاں اب جس کی گنج ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایسے مسح کر لے، نہیں، اس نے پوری گنج کے اوپر سے مسح کرنا ہے، یہ سر کا مسح ہے۔ ہاں اور اگر بخاری مسلم میں پگڑی آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا، تو آپ 5 نمازوں تک پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسح بھی، چمڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسح، دونوں کر سکتے ہیں۔ جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے، یہ باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو اب آج ہم لوگوں کو کوے کا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک کوا لال بھی ہوتا ہے، اور دسیا نہیں شاید بھائی کوا لال کیڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کووں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ اور سرکار دیوبندیوں سے گزارش ہے جو حلال کوا ہے وہ ہمیں بتائے نا۔ ہاں جی آپ کے جو تذکرۃ الرشید، نہیں تذکرۃ الرشید تو وہ میاں والا ہے نا، چھوڑ فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی کوا پایا جاتا ہے جسے لوگ کوا کہتے ہیں کالے رنگ کا، اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا ثواب ہے۔ انہوں نے معاملہ اسی کان کا کیا ہے، تہاڈا کان چٹا ہے، اور دیوبندیاں نو کہو کہ تہاڈے بزرگ تے اسی کان نو کہہ کے گئے نے، تسی آدھو کاواں دی بھی قسماں ہوندیاں نے، تسی او کوا دسو تاکہ اسی بریانی تانوں گفٹ کریے ہو، کیونکہ تہاڈے بزرگاں نے لکھا ہے ثواب ہے کوا بریانی کھانا۔ تو ثواب کا کام، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں، تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں، سنت تو انہی کے نزدیک ہے۔ ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ 5 جانور فاسق ہے، اس میں سانپ بھی شامل ہے، اس میں کوا بھی۔ آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کوا کھایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرے کو ہوش ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا؟ اچھا ایک کام والے نو کو کہ سب بھی کھایا کرو، کیونکہ ایک حدیث ہی سارا دا ذکر ہے، اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کوے، سانپ اور باقی جانوروں کے بارے میں۔ ہاں اور گل بھائی کہاں تو اگے نکل گئی ہے، سپ ویسے میں تو دس دیا، وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کہتے سپ بھی قسماں دے ہوندے نے، وہ ایک سپل مچھلی بھی ہوتی ہے، بام جنوں مچھلی سی کہتے ہیں، لیکن وہ مچھلی ہوتی، سانپ نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا، خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے، خرگوش جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے یہ حلال ہے، شیعہ کا موقف اس کے بارے میں باطل ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حلال ہے۔ دوسرا یہ سبزی خور ہے، سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمۃ الانعام ہے نا وہ حلال ہے، بہیمۃ الانعام جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مویشی جیسے اونٹ، گائے، بھینس، زرافہ بھی، ہرن بھی، اور گھوڑا بھی حلال ہے، اگرچہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا، اس کی ارادہ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں، لیکن گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا۔ البتہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے یہ زیبرا وغیرہ، اس کے لیے ارادہ سے حدیثیں موجود ہیں، وہ حلال ہے۔ گھریلو گدھا، بخاری مسلم میں گھریلو گدھے کی اقسام ہیں، گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا۔ ایک کہاں جڑا نا اقسام ہوں بھی کوے کی، تب بھی آپ نے جس کوے کو حلال کہا ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی کوا پایا جاتا ہے، عمومی کوا ایک ہی ہے، لیکن جدا کان چٹا ہوئے، جس کا کوا سفید ہو، اس کو آپ کالا کوا کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے میاں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا آپ سے پوچھیں گے کہ کوا کون سا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی، جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اب چرند جو ہیں چرنے والے وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں، آنکھ کی سیدھ میں ایک دانت ہوتا ہے، یہ ہمارے بھی ہیں، یہ جتنوں کے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حرام ہے۔ کتا، ریچھ،
شیر، یہ ساروں کے. اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی گوشت خور ہے. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے اور مر جائے گا کوا، کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو.